إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس بحمد اللہ و فضل. آج ہم نے تیسری تراویح ادا کی جس میں پارہ نمبر 3 کی مکمل تلاوت ہوئی. اس پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی. ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے باتیں کی ہیں، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے بعض پر درجوں میں بلندی عطا کی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی خاص طور سے بیان کیا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. یہاں پر رک کر یہ مسئلہ جان لینا ضروری ہے کہ رسولوں کی تفضیل سے ان پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے. بحیثیت ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، بحیثیت مومن ہم سے، کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لائیں. تمام رسول برحق ہیں، تمام کی شریعت فالو کرنا ہمیں ضروری نہیں ہے. جو شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس سے پہلے کی تمام شریعتیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئیں. ان پر عمل کرنا درست اور جائز نہیں. ہاں، وہ معاملات جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویریفیکیشن ہے کہ آپ نے اسے کیا تو ہمیں کرنا ہے، وگرنہ کسی اور نبی کی شریعت فالو کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں. اور اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ توریت کا نسخہ لے کر بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال ہو گئے اور کہا کہ اب موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. ان کی اپنی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. اس کے بعد آیت الکرسی ہم نے سنی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ اللہ رب العالمین کی 19 صفات کو جامع ایک آیت کریمہ ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسے رات میں پڑھ لے تو اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہو جاتی ہیں. یا ہر نماز کے بعد اگر کوئی آدمی پابندی کے ساتھ فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جس میں بیت المال کی کھجوریں چوری کرنے رات میں آتا تھا شیطان، اور 3 دن تک اس نے عذر معذرت کر کے اپنی جان چھڑا لی، اور تیسرے دن اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جاتے ہوئے بتا کر گیا کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اسے پڑھ لو تو تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. یعنی کوئی بھی چور ڈاکو اور کوئی بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے کہا کہ وہ شیطان تھا لیکن یہ بات سچی کہہ کر گیا، یہ بات سچی کہہ کر گیا. اور اسی طرح سے اسے سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے. سب سے عظیم آیت یہ آیت الکرسی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ظلمات اور نور کا تذکرہ کیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، انہیں کہاں سے؟ تاریکیوں سے روشنی کی طرف اللہ لے کر آتا ہے. یہاں دیکھیے نور کا لفظ استعمال ہوا تو اس کے لیے لفظ واحد لایا گیا، اور جب تاریکی کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کے لیے لفظ جمع استعمال کیا گیا. یعنی نور کا مصدر ایک ہے، یعنی توحید. اللہ رب العالمین کی تمام باتوں کو ماننا یہ کیا ہے؟ نور ہے. اور ظلمات کے کئی راستے ہیں، ہے نا. جس جگہ پر بہت سارے راستے، بہت سارے دروازے کھول دیے جائیں تو سمجھ جائیے کہ وہ گمراہی کا راستہ ہے. سمجھ جائیے کہ وہ گمراہی کا راستہ ہے. ان کے الگ الگ ناموں کو دیکھ کر آپ کو خود بخود یہ واضح ہو جائے گا کہ نور توحید جو اللہ کا نور ہے اس کے اندر اتنے راستے نہیں ہو سکتے.
تو اللہ رب العالمین نے نور کو واحد لا کر اور ظلمات کو جمع لا کر اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ نور کا مصدر ایک ہے، نور ایک جگہ سے آتا ہے اور ظلمات کے کئی راستے ہیں، ان سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صراط مستقیم سمجھایا تو ایک لکیر بیچ میں سیدھی کھینچی اور بغل میں کئی لکیریں کھینچ کر کہا کہ ھذا صراط اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، جو میں نے سیدھی لکیر بیچ میں کھینچی ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے جس کا ہم اللہ سے بار بار نماز میں سوال کرتے ہیں، اور یہ جو آزو بازو کے راستے ہیں یہ کیا ہیں؟ گمراہی کے راستے ہیں، ان سے بچو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہ مشہور مکالمہ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس مکالمے کے پس منظر میں کہا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، اس وجہ سے اس مکالمے تک آیا۔ مکالمہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کی قدرتوں کو چیلنج کر رہا تھا، اللہ کے طاقت کو چیلنج کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جو کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، تو یہ جو بادشاہت ہے اس کی وجہ سے آدمی بسا اوقات کچھ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اللہ تک بھی پہنچ جاتا ہے نا۔ تو شایان شان جو امور ہیں اتنے کیے جائیں تو اللہ کو پسند ہے۔ اب آدمی کو بسا اوقات اللہ نے دنیا میں بادشاہت دی، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ حد سے تجاوز کرتا ہے، مال زیادہ دے دیا، حد سے تجاوز کرتا ہے، تو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، نمرود کی بادشاہت، اس کے دل کے اندر جو سختی ہوگی نہیں ہوگی وہ واللہ عالم، اس کو اللہ نے ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن بادشاہت کو ہائی لائٹ کیا، گویا کہ اس طرح کے کارنامے اور اس طرح کے فتنے اور فساد بھرے مناظرے اور مکالمے اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز دنیاوی اعتبار سے بہت اچھی ہے، چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یعنی بادشاہ تھا وہ، یا مال کے اعتبار سے بہت اچھا تھا، جیسے کہ قارون کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، وہاں بھی اللہ نے سب سے پہلی چیز جو ذکر کی اس کی وہ یہ کہ اللہ نے اس کو خزانے عطا کیے تھے اور اس کی وجہ سے وہ زمین میں فساد کرتا تھا۔ تو مناظرہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس رب کی دعوت دے رہا ہوں جو رب کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت، زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو لوگوں کو بلایا جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے پھانسی دی جائے گی، اسے آزاد کر دیا، اور جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ آزاد کر دیا جائے گا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جو زندہ رہنے والا تھا اس کو مار دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انگلی سیدھی گھی سے یہ گھی جو ہے سیدھی انگلی سے نکلنے والی نہیں، تو انگلی ٹیڑھی کی، کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، سوال ہی چینج کر دیا۔ اب اس سوال کو سمجھایا جائے، اس کو سلجھایا جائے کہ بھئی ہمارا مقصود یہ نہیں تھا، ہمارا مفہوم یہ نہیں تھا، تو سوال بدل دیا، کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ، آج جب سورج غروب ہو جائے گا تو وہیں سے تم نکال کر دکھا دو۔ تو فبہت الذی کفر، یہ چیز کافروں کو ناگوار گزری اور وہیں پر یہ چیز یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ بیان کیا، او کالذی مر علی قریۃ، 100 سال تک مفسرین کے کلام کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اللہ عالم بالصواب کہ وہ کون تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے انہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال تک انہیں مار دیا، مردہ کر دیا۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، مرنے کے بعد اللہ انہیں زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے انہیں مار دیا، اور پھر جب دوبارہ زندہ کیا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا کتنے دیر یہاں ٹھہرے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا۔ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عام، یہاں 100 سال رہے ہو۔ فانظر إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، دیکھو تمہارے کھانوں کو ہم نے تازہ رکھا ہے۔ وانظر إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور اپنے گدھے کو دیکھو کیا حال ہوا اس کا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانے والے۔ وانظر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کہ پھر دیکھو اس گدھے کی ہڈیاں ہم کیسے جمع کر رہے ہیں اور کیسے اس پر ہم گوشت چڑھا رہے ہیں اور کیسے اس کو پورا ثابت بنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے سامنے کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرنے کی یہ تدبیر سے انہیں زندہ کرے گا۔ وہ کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
پھر اسی کے معنی بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ منقول ہوا جہاں پر 4 پرندوں کا تذکرہ ہوا. 4 پرندوں کا تذکرہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اشارتاً میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. قال اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے ہو اس بات پر کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ قال بلا، اللہ ایمان رکھتا ہوں. ایمان نہیں رکھوں گا، میں نبی ہوں، لوگوں کو یہ سمجھاتا پھرتا ہوں، میں کیسے ایمان نہیں رکھوں گا؟ ایمان رکھتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. اللہ مناسب ہے تو دکھا، اگر مناسب نہیں ہے تو نہ دکھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں دیکھنا ہے تو 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو اور ان کی بوٹیاں کر کے انہیں مکس کر دو. فصرہن الیہ، سب کو مکس کر دو. پھر اس کے بعد ان مکس کیے ہوئے بوٹیوں کو لے جا کر 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو. 4 الگ پہاڑوں پر رکھنے کے بعد تم انہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر پکارو، وہ سارے کے سارے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے جائیں گے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور یاد رکھو کہ اللہ غالب ہے اور اپنے تمام معاملات حکمت کے ساتھ کرتا ہے. تو احیاء موتیٰ کی بات جو ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی بات جو ہے، اس کو پریکٹیکلی اگر دکھایا جائے تو کتنے لوگ تو ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے، ہے نا. جو لوگ یہ پوسٹ مارٹم نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرنے کے حالات سے واقف ہو جائیں اور دیکھ لیں اسے، تو ان کے اوپر کیا طاری ہوگا. شیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ، ان کے والد گرامی کا آج بدوران علاج شولہ پور میں انتقال ہو گیا. آپ تمام سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست. احیاء موتیٰ کی بات پر یاد آ گئی، انہوں نے درخواست کی ہے آپ تمام حضرات ان کے والد محترم کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے تمام بشری لغزشوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کا آگے تذکرہ کیا اللہ نے. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ ایک دانے جیسا ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو یہ 700 گنا تک کا اللہ رب العالمین نے ثواب بیان کیا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو 700 گنا تک اللہ اضافہ کر کے مزید کر کے دیتا ہے. یہ فضیلت ہے. اللہ نے اس کے معنی بعد اس کو برباد کرنے والے عمل کا بھی تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. احسان جتلانے میں نے دیا، تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ جس کو دیا ہے اس کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے، ہے نا. میں نے دے دیا تو یہ کھڑا کر لیا، ہے نا. میں نے زکوٰۃ دے دی. اب کا تو لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ پر بھی احسان جتاتے ہیں. زکوٰۃ پر تو کچھ بنتا ہی نہیں، وہ تو آپ کے اوپر بوجھ تھا، آپ نے اتار کر کسی کو دے دیا. ہاں صدقات کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت گنجائش رکھیے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ نے آپ کے ذریعے سے کسی کا امداد کرایا، تعاون کرایا، لیکن اس کا احسان جتلانا یہ ہمارے صدقات کو ضائع اور باطل کر دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صدقات کو چھپا کر ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، صدقات کو چھپا کر دینے کی رغبت دلائی. اول چیز تو یہ ہے کہ صدقات چھپا کر دیے جائیں، لیکن مصلحت تقاضا کر رہے ہوں کہ بھئی اگر آپ دکھا کر دے رہے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی راغب ہوں گے، کچھ اور لوگ بھی صدقہ کریں گے. تو حس اگر ابھارنا مقصود ہے تو دکھا کر صدقہ دیا جا سکتا ہے، وگرنہ بہتر یہ ہے کہ کیا کیا جائے، چھپا کر دیا جائے. اور اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم. اس کے بعد اللہ نے سود کا تذکرہ کیا. سود کیا ہے، ربا کیا ہے. ربا کی اصل جو ہے وہ قرض سے ہوتی ہے. ربا جو ہے یہ قرض سے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کو مال دیا اس کی مجبوری کے وقت میں، پھر جب آپ اس سے واپس لیتے ہیں تو اسے بڑھا کر لیتے ہیں، تو یہی سود ہے. جو بڑھا کر آپ نے لیا وہ سود ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس کی برکت ختم کر دیتا ہے، یا سود کھانے والے کی زندگی سے چین ختم کر دیتا ہے. یعنی کسی بھی اعتبار سے اللہ سود کو مٹاتا ہے. یہ اس کی روحانی بات. ویربی الصدقات، اور صدقات کو کیا کرتا ہے، پالتا ہے. اسی سے رب بنا ہے نا، یوربی. رب کون ہے، جو بہتری کے لیے کسی چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے. ہم اپنے اولاد کے لیے رب اصغر، چھوٹے رب، یعنی ان کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں انہیں. ہم رب کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اے سارے جہان کے پالن ہار. تو پالتے ہیں ہم، اس لیے رب اصغر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ
کہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو کیا کرتا ہے؟ پال پوس کر بڑا کرتا ہے، یعنی اسے مزید کرتا ہے، اور جو کچھ ہم سود لیتے ہیں اسے مٹاتا ہے۔ اور اللہ نے اس کو لینے سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کی رقم جو بچ جاتی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یہ اکیلا ایک گناہ ہے جس پر اللہ کی یہ وعید ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ کسی بھی گناہ پر یہ وعید آپ شریعت کے اندر نہیں پائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سود کھانا کھلانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی، اور اس کے لکھنے والے پر بھی۔ جو آدمی سود کا حساب کتاب کرتا ہے نا، وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کھانے اور کھلانے والے مجرم ہے نا۔ اسی وجہ سے بینک کی ملازمت کسی طور درست نہیں۔ اس کے بعد آیت دین، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت دین یعنی قرض کے لین دین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے وضاحت کی کہ جب قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اس پر 2 گواہ ہوں، 2 مرد گواہ ہوں۔ اگر 2 مرد گواہ موجود نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اچھا، قرض کے تعلق سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چھوٹا یا بڑا ہے، اگر بڑا ہے تو لکھا لیتے ہیں، چھوٹا ہے تو کیا لکھانے کی ضرورت؟ تو اللہ نے وہاں بھی وضاحت کی، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، قرض کا معاملہ ہے تو اسے لکھ لیا کرو۔ بسا اوقات اس سے بڑے بڑے خاندان اجڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فتنے اور فساد معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرض کے لین دین کے وقت اس کی تحریری صورت موجود ہو اور اس پر 2 گواہوں کے دستخط یا 2 گواہوں کی گواہی ہو، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ گواہی دیتے وقت کسی کا لحاظ نہ کریں، جو حق ہے اسی کی گواہی دیں، جو باطل ہے اس کی گواہی نہ دیں۔ آج کے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کی فضیلت میں یہ بات کہی جاتی ہے، اور صحیح حدیث کے اندر اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ حوالے منقول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے یہ 2 آیت دی، اور معراج کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 بڑے تحفے ملے ان میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ سونے سے پہلے اس کا پڑھنا انسان کے لیے کافی کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے تمام شرور اور فتنوں اور تمام قسم کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ اس سورہ کریمہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کا ورد ہمارے گھروں کے اندر سالہ سال ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس دن میں کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھ دیا جائے تو 3 دن کے لیے شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے کم سے کم، اور جس رات میں پڑھ لیا جائے تو 3 رات کم از کم اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے گھروں کی حفاظت اور روحانی معالجوں کو پکڑ کر سال سال بھر علاج کرانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی کیا کریں، اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول بنائیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اس کا ورد ہوتا رہے، اس کی تلاوت ہوتی رہے، اس سے شیاطین ہمارے گھروں سے دور رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأوا القرآن فإن الشیطان ينفر من البیت التي تقرأ فيه سورة البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا جائے اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، اولو الالباب یعنی عقل مندوں کی دعا کا تذکرہ کیا اللہ نے، کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ، کہ ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ پیدا کر، یعنی گمراہی کی طرف نہ جانے دے، بے شک تو ہے نا سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے، اور سب سے بڑی عطا یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ثابت قدم رہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے دنیاوی چیزوں کی محبت کا تذکرہ کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے سجائی گئیں، یعنی یہ شہوات کے طور پر انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز من النساء، عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں جس فتنے کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور آج کے دور میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ 4 جانب سے عورتوں کا گھیراؤ ہے نا، صابن سے لے کر سوئی دھاگے تک کے پرچار میں مجھے اور آپ کو کس چیز کا سامنا کرنا ہے؟ عورت کی تصاویر کا سامنا کرنا ہے نا۔
صابن سب لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں سجا کر دکھایا جا رہا ہے کہ ایسی خوبصورتی جو عورتوں کے اندر ہے نا، وہ مردوں کے اندر نہیں۔ وہ آوازیں دیکھیے آپ، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، کیا مرد اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن چہار جانب سے ہم کو گھیر دیا گیا کہ دیکھنا ہے تو عورت کو دیکھنا ہے، سننا ہے تو عورت کو سننا ہے، کسی بھی چیز میں آپ کو سامنا کرنا ہے تو عورت ہی کا سامنا کرنا ہے۔ ایئر ہوسٹس، مرد ایئر ہوسٹ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ خدمت کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ٹرے نہیں اٹھا سکتے؟ کیا وہ جھاڑو نہیں لگا سکتے؟ سب کام کرتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو گھیرا جا رہا۔ تو زین للناس حب الشہوات من النساء، سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، جہاں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی بقا خطرے میں محسوس ہو، وہاں اس فتنے کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین، ہاں یہ تمام چیزیں بہتری کا بھی ہیں، بہتری کا بھی مرکز یہی تمام چیزیں ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے استعمال کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم مال اچھائی کے لیے جمع کر رہے ہیں، خدمت خلق کے لیے جمع کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ صدقات و خیرات کرنے کے لیے جمع کر رہے ہیں، اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، تو خیر ہے۔ کسی کا محتاج ہونا بھی بری چیز ہے، لیکن کبھی کبھار آدمی محتاج ہو جاتا ہے، لیکن جمع اس لیے کر رہا ہے کہ وہ محتاجی سے بچے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے، تو یہ کام بھی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بیان کرتے وقت کہا واللہ عندہ حسن المآب، ہر جگہ پر میرا اور آپ کا آخری مرکز کیا ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو بھی میں دنیا میں استعمال کر رہا ہوں، اس استعمال کے صحیح اور غلط ہونے کے حساب سے مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور اس اعتبار سے ہم ان چیزوں کا استعمال کریں تو وہ چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے مفید بن سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی کچھ صفات کا تذکرہ ہوا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی طور پر معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اتنی گواہی کافی۔ قائما بالقسط، اللہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے تعلق سے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو غیر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا، اس کا دین اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اسی لیے وہ لوگ جو توحید پر نہیں ہیں، وہ چاہے جتنی نیکیاں کر رہے ہوں، ان کی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے سورہ کہف کی آخری آیات میں وضاحت کی کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم، کہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ رب العالمین کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا، کیونکہ یہ اسلام پر نہیں تھے۔ تو اسلام کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کی محبت نبی کی اتباع سے مشروط کی گئی اسی سورہ کریمہ کے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، کسی اور کی اتباع کر کے تم اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہوتے۔ تو محبوب، یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا محبوب ہو جائے، ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، تو یہاں رسول کی اتباع ضروری ہے۔ اور محبوب سے محبت کس طرح کی جاتی ہے؟ اس کے تقاضوں کے حساب سے کی جاتی ہے، وہ جو تقاضا کرے وہ تقاضا پورا کرنا۔ اور اللہ سے محبت کے وقت سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس اتباع رسول ہو، اس لیے اس کے معنی بات کہا گیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اتباع کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی کہ میں قرآن فالو کرتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، تو وہ اطاعت ہی نہیں کر رہا، نہ اللہ کی کر رہا ہے نہ رسول کی کر رہا ہے۔ کوئی آدمی کہ ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے رمضان کے روزوں کے تعلق سے مجھے صرف قرآنی آیات کی ہدایات چاہیے، میں کہا ہمارے پاس کوئی ایسی ہدایت موجود نہیں۔ کیا ہدایت؟ قرآن کے اندر کہاں آپ کو ملے گا کہ آپ کو روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے کہیں کوئی آیت بتائیے؟ قرآن کے اندر کہاں آپ کو ملے گا کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو روزہ رکھنا ہے؟ وہاں تو پھر آپ کو کالا اور سفید دھاگا لے کر بیٹھنا پڑے۔ کلوا وتبینوا، صرف سحری کا ہے، کلوا وتبینوا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب کالا دھاگا اور سفید دھاگے سے مراد کیا ہے، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ نبی کی حدیث چھوڑو گے تو کون سمجھائے گا تم کو؟ زکوٰۃ دینے بیٹھ جاؤ گے، کیسے زکوٰۃ نکالنا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا واتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن حدیث چھوڑ دیا آپ نے تو زکوٰۃ کیسے ادا کرو؟ پورا مال اٹھا کے دے دو۔ قرآن تو کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہو، 90 سے زائد مرتبہ اللہ نے حکم دیا، تو ہر ایک بار کا اگر آپ 1000 روپیہ ہی صدقہ کرو، بھائی میں حدیث کو نہیں دیکھنے جاؤں گا، 1000 روپے تو 92,000 ایک سال میں آپ نکالیے نا۔
تو صرف قرآن چاہیے، تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ صرف قرآن ہی کو فالو کیا جائے؟ تو اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر تمہیں اس سے روگردانی ہے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو اپنا محبوب نہیں رکھتا ہے۔ تو مطلب صاف ہے، واضح ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ کافر کا کافر ہی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ کہا کہ عمران کی بیوی نے اللہ کے سامنے نظر مانی، کیا کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، محررا وقف کرتی ہوں تیرے گھر کی خدمت کے لیے، فتقبل منی تو اللہ مجھ سے قبول کر لے، انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہا اللہ میں نے تو عورت کو جنا ہے نا، یہ بچی ہے، میں نے سمجھا تھا کہ بچہ ہے اور تیرے گھر کی خدمت کرے گا زندگی بھر، یہ تو بچی ہو گئی۔ یہ عذر بھی تھا اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی تھا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا تھا کہ کیا پیدا ہونے والا، وليس الذکر کالانثى، ہے نا، عورت مرد دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ شیطانی رجیم سے اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا کہ 3 لوگ جنہیں شیطان نے مس نہیں کیا پیدائش کے وقت، ان میں سے 2 لوگ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام۔ شیطان نے پیدائش کے وقت انہیں مس نہیں کیا۔ ایک مس کرتا ہے شیطان، ہر پیدا ہونے والے بچے کو مس کرتا ہے، جس سے وہ چیخ اٹھتا ہے، بہت زور کی چیخ مارتا ہے۔ اس مس سے اللہ نے ان دونوں اصحاب کو کیا کیا ہے؟ محفوظ رکھا ہے۔ کرامت کے تعلق سے جہاں تک بات کی جائے تو کرامت یہ ہوتی تھی مریم علیہ السلام کے یہاں کہ ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کرتے تھے۔ جب گھر میں جاتے تھے کچھ ضروری چیزوں کے نگہداشت کے لیے کہ کیا کیا ضرورت ہے میں لے آؤں، تو دیکھتے تھے کہ بہت سارے پھل، اور وہ بھی جو موسمی نہیں ہیں، بازار میں نہیں مل رہے، وہ پھل وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ تو وہ کہتی تھیں قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو کرامت ظاہر ہوتی ہے، کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیے جو خرق عادت امور ہوتے ہیں انہیں معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے۔ خرق عادت یعنی عام طور سے نہ ہو، کسی عام آدمی کے ساتھ وہ چیز ایکسیڈنٹلی بھی کبھی نہ ہوتی ہو، لیکن وہ چیز اگر انبیاء کے ہاتھ پر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اولیاء کے ہاتھ پر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت اگر واقعتاً ہے، ثابت ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہر کوئی آدمی آ کر کرامت اور شعبدہ بازی کو کرامت کا نام دینے لگے تو ہم اسے بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ اور آج کے دور کے جو کرامتیں لوگوں کے سامنے دکھائی جا رہی ہیں وہ تو دور سے ہی لگتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، ڈھکوسلے ہیں یا جادو ہیں، جادو ٹونے کر کے لوگ اسے کیا کہتے ہیں، کرامت کا نام دے دیتے ہیں، ہے نا۔ مہینے بھر نہایا نہ ہوا آدمی بھی ولی اللہ بن کر پھرتا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ولی ہوں، اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں نے بارہا آپ کو ایک ولی کے تعلق سے واقعہ سنایا ہے، ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا۔ زکریا علیہ السلام کی دعا اور معجزہ۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں دعا کی تھی، ہے نا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ ذریت عطا فرما۔ یہ ذریت کا سوال اس لیے کیا کہ اللہ یہ جو انبیاء کا جو مشن ہمارے درمیان چل رہا ہے اس کو سنبھالنے والی ذریت عطا کر، یعنی بیٹا دے، اس کے بعد یعنی سنبھالنے والے لوگ رہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جیسا کہ سورہ مریم کے اندر اس کی خاص طور سے وضاحت بھی کی انہوں نے۔ معجزہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس عمر میں انہیں اولاد سے نوازا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ بعید از قیاس بات نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت سارے نمونے اور مثال میرے اور آپ کے سامنے ہیں، اور سب سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کل 25 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے اس صورت کے آگے ربانی بننے کے لیے قرآن کی تعلیم کو ضروری قرار دیا، ہے نا، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ۔ کتاب سیکھ کر ربانی بنا جا سکتا ہے، بغیر کتاب کو کوئی ربانی نہیں بن سکتا۔ ربانی کا مطلب رب کی طرف لوٹنے والا شخص۔
تو رب کی طرف لوٹنے کے لیے رب کا کلام نہیں پڑھے گا کوئی آدمی تو رب کی طرف کیسے رجوع کر سکتا ہے؟ تو اور یہاں پر پھر وہی بات دہراؤں گا میں، جنہیں قرآن کا قاف نہیں آتا، عربی کا عین نہیں آتا، وہ لوگ سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے معالج، آج کے مارکیٹ کے حساب سے سب سے بڑے معالج اور سب سے بڑے روحانی علاج کرنے والے لوگ بنے ہوئے، جن کا رب سے تعلق بہتر نہیں ہے، وہ روحانی علاج کیا کریں؟ خود اپنے روح کا علاج کرنے کے وہ کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ ابھی ان کے روح صاف نہیں ہے کہ اللہ سے جڑے بغیر، اللہ کے کلام سے جڑے بغیر کوئی روح پاکیزہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ تم بہتر بننا چاہتے ہو تو بہتر بننے کے لیے تمہیں قرآن سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان کی فضیلت بیان کی کہ ایمان کیا ہے؟ انسان کو کیا لے جائے گا؟ جنت میں لے کر جائے گا۔ اس کے مقابلے میں کفر ہے۔ کفر کیا ہے؟ انسان کو جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، کفر ہے اگر تو عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہو سکتی، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی کسی طرح کی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد ارتداد کی بات کی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو لوگ کفر کے راستے پر چلتے رہے پھر کفر ہی پر مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا قیامت والے دن۔ ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا جو اللہ کے یہاں ان کی سفارش کر کے یا اس عذاب کے مقابلے میں کچھ سفارش کر کے کچھ مدد کر سکے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری تمامی نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔